آپ بھی روزانہ گھر کے کاموں میں الجھی رہتی ہیں، کبھی برتنوں کا ڈھیر، کبھی کپڑوں کا پہاڑ، کبھی بچوں کی چیزیں ادھر اور ادھر۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن ختم ہو گئے مگر کام ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 5 ایسی ٹپس جو گھرداری کو مشکل نہیں، آپ سب کے لیے دلکش اور آسان بنا دیں گی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں میری ساری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ولاگ کا آغاز صبح سے ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں اپنے اور ہسبینڈ کے لیے بنا رہی تھی ناشتہ، اور ناشتے میں سوچا کہ آج انڈے پیاز کا سالن بنا لیتی ہوں۔ جیسے جیسے سردیوں کی طرف دن موو ہو رہے ہیں تو انڈے ناشتے میں اچھے لگتے ہیں، یعنی گرمیوں کے دنوں میں آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہلکا پھلکا سا ناشتہ ہو، کبھی ناشتہ کرنے کو دل چاہتا ہے اور کبھی نہیں بھی دل چاہتا، لیکن جیسے جیسے ہمارے دن سردیوں کی طرف جاتے ہیں ہمیں ناشتہ اچھا لگتا ہے، بلکہ بھاری بھرکم پراٹھوں کے ساتھ انڈے، چائے، یہ ساری چیزیں ہمارے ناشتے میں آہستہ آہستہ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہاں پہ میں نے اپنے لیے اور ہسبینڈ کے لیے بنایا ہے ناشتہ۔ فاطمہ اسکول چلی گئی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں اب سکون سے بیٹھ کے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں۔ بہنوں کے ساتھ آج کے دن کی روٹین شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شیئر کروں گی کس طرح سے گھرداری کو میں نے اپنے لیے آسان بنایا ہے۔ اور تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے جو چینل پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں اور ویڈیو کو پہلی مرتبہ واچ کر رہی ہیں، سب سے پہلے تو آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ بہت اچھے اچھے سے ولاگز، بہت موٹیویشنل ویڈیوز آپ سب بہنوں تک پہنچتی رہیں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ دن کا آغاز جو ہوتا ہے وہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کا دن کیسے گزرے گا۔ پورے دن کا مزاج جو ہے وہ آپ کی صبح کا وقت جو ہے وہ طے کر دیتا ہے، کیونکہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے قدرتی طور پہ ایک برکت والا وقت ہوتا ہے۔ اور صبح اٹھ کرنا صرف 15 منٹ نکال کے آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے لیے کچھ تسبیحات پڑھیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کے مینٹل اور فزیکل دونوں ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا 80% جو آپ کی فزیکل ہیلتھ ہوتی ہے وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو جو بہنیں بہت جلدی تھک جاتی ہیں، مزاج خراب ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، موڈ آف ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے مینٹل ہیلتھ سے ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اگر آپ دماغی طور پہ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کا جسم آٹومیٹیکلی تھکن سی محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ تو دل اور دماغ کے سکون کے لیے سب سے پہلے آپ نے دن کا آغاز اپنے اللہ کے برکت نام کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں، یہاں پہ میں نے کچھ ملائی وغیرہ اکٹھی کی ہوئی تھی اور اس کا میں دیسی گھی بنانے کا سوچ رہی تھی، اور اس کے اندر پہلے میں نے لیمو ڈالا اور لیمو نچوڑ کے میں بس اس کو چولہے پہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی اور دیسی گھی تیار ہو جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کس طرح سے بچ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ دیسی گھی اگر آپ سردیوں میں بات کریں تو کافی ایکسپینسو ملتا ہے، تو ملائی جو ہے اکثر گھروں میں ویسے بھی ضائع کر دی جاتی ہے، کچھ گھروں میں شوق سے کھائی بھی جاتی ہے، لیکن اس سے ایک تھرڈ چیز یعنی دیسی گھی کا آپ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ آرام سے وہ تو کہتے ہیں کہ ایک تیسری چیز آپ تیار کر سکتے ہیں، تو ضرور بنایا کریں۔ اس کے بعد پھر میں کچن میں آئی تو میرا ایک آرڈر تھا چاکلیٹ فج کیک کا، اور مہندی تھیم کا یہ کیک تھا، تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ اس کی پریپریشن بھی کر لیتی ہوں۔ گھرداری اور گھر کے کاموں کو آسان بنانے کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ ایک دن پہلے ہی طے کر لیا کریں کہ کل آپ نے کون سے ایسے کام ہیں جو ضروری بنیادوں پہ کرنے ہیں۔ جیسے مجھے پتا تھا کہ میں نے کل کے دن میں کیک کا آرڈر بھی دینا ہے، تو میں نے اسپنج ایک دن پہلے تیار کر کے رکھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے سے کام جو میں نے پہلے سے طے کیے ہوئے ہوتے ہیں، کوشش کرتی ہوں کہ ایک دن پہلے ہی پلان کر لیا کروں۔ یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ خوبصورت سا مہندی کا کیک تھا جو بن کے تیار ہو گیا تھا۔ 3 پاؤنڈز میں اس کا جو ہے وہ ٹوٹل ویٹ تھا، اور چاکلیٹ فج فلیور میں یہ کیک تھا۔ بس اپنے آرڈر کو بنا کے میں اور بھی زیادہ پرسکون ہو جاتی ہوں، ٹینشن فری ہو جاتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں دل لگا کے اپنے گھر کے کاموں کا آغاز کر دیتی ہوں۔ اسپیشلی جسے مجھے آرڈر دینا ہوتا ہے اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی ہی جاگ جاؤں، اور یہ سارا کام کرنے کے بعد جو میس بنتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی کافی سارے برتن بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور کافی سارے جو ہے وہ پائپنگ بیگز، جو کریمز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ میں اپنے اسٹیمنا پہ بڑا کنٹرول رکھتی ہوں، مجھے پرسکون رہ کے کام کرنے کی عادت ہے، چاہے گھر میں کتنا بھی کام کیوں نہ ہو۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب خود ہی مینیج کرنا ہے تو پھر اپنے آپ کو پرسکون رکھ کے سکون کے ساتھ جو ہے آپ اپنے کاموں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، یہاں پہ دیسی گھی بھی اتنی دیر میں بن کے تیار ہو گیا تھا، اور ڈول میں پہلے تھوڑا سا تھا پڑا ہوا، تو میں نے کہا چلیں اسی کے اندر جو ہے باقی کا دیسی گھی بھی ڈال دیتے ہیں۔ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کا دن اور وقت صرف یہ سوچنے میں بھی ضائع ہو جاتا ہے کہ آج پکانا کیا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ ویکلی میل مینیو جو ہے وہ تیار کر کے رکھ لیا کریں اپنے بجٹ کے اکارڈنگ۔ اگر آپ ویکلی بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایک دن پہلے ہی سوچ لیا کریں، رات کے ٹائم پہ سوچ لیا کریں کہ کل دن میں نے فلاں کھانا بنانا ہے۔
کچن میں یا فریج میں جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں نا، اسی حساب سے آپ اپنا پلان بنا لیا کریں کہ اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا وقت بھی بچ جاتا ہے، پیسے بھی بچ جاتے ہیں، اور جو دماغ ہے نا وہ بھی اوور تھنکنگ سے بچ جاتا ہے۔ اور مجھے بھی لگتا ہے نا کہ جب ہم لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں نا، اسپیشلی گھر کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی لے کے نا، تو ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں اس تھکن سے بھی جان چھڑائیں، اور ویکلی مینیو ایک ہی دفعہ بنا کے رکھ لیا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی اس پہ جو ہے نا وہ اسٹک رکھنے کی کوشش کیا کریں، اور خود بھی اس کو فالو کیا کریں۔ ایک اور بات آپ سب سے بولوں گی نا، تو کہ کوشش کیا کریں کہ چیزوں کو نا اپنی جگہ پہ رکھیں۔ ہم بہنوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ہم بچوں کے ساتھ نا کبھی اتنے زیادہ بزی ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا دھیان موبائل میں ہوتا ہے، کبھی ہم لوگ ڈراموں میں بزی ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ نا کہ ہم لوگ بے دھیانی میں نا چیزیں کہیں سے کہیں اٹھا کے رکھ دیتے ہیں۔ مثلاً کچھ چابی وغیرہ اکثر اوقات ہم خواتین وہ رکھ کے بھول جاتی ہیں، اپنے پیسوں کا پرس جو ہے اس کو رکھ کے بھول جاتی ہیں، کبھی کوئی دوپٹہ کہیں پہ چھوڑ کے بھول جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، یہ بھی ہمیں بڑا سٹریس کرتی ہیں، سٹریس آؤٹ ہوتے رہتے ہیں ہم لوگ اس سے بھی۔ تو کوشش کیا کریں کہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے نا اپنی زندگی میں نا ترتیب کو شامل کریں، اور بڑے بڑے سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جھنجٹ، ان سے آپ کو جو ہے نا یہ سب چیزیں جو ہے نا ترتیب جو ہے نا وہ آپ کو بڑے بڑے جھنجٹوں سے بچا لیتی ہے۔ ایک عادت خود بھی اپنائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس عادت کا پابند بنائیں کہ جو چیز جہاں سے اٹھانی ہے نا اس کو بس وہیں پہ رکھنا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں پھر کلیننگ وغیرہ کری تھی، سوچا کہ پہلے جلدی جلدی سے روم کلیننگ کر لیتی ہوں، اس کے بعد ٹیبل کلیننگ تھی، میں یہاں پہ جلدی جلدی سے میں نے کہا چلیں کہ ٹیبل کلیننگ کر لیتی ہوں۔ آپ سب بہنوں نے پچھلے 2-3 بلاگس پہ بہت محبت دکھائی ہے، آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ۔ آپ کا ایک ایک کمنٹ، ایک ایک لائک مجھے موٹیویٹ کرتا ہے، اور ایک ایک ویو بھی میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، کیونکہ مجھے جو ہے نا آپ سب بہنوں کی محبت سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ سب بہنوں کو موٹیویٹ کرتی رہوں۔ اچھا، اس سب چیزوں کے ساتھ ساتھ نا ایک چیز جو گرداری میں نا آپ کو پرسکون بنائے گی نا، وہ ہے اپنے دل میں نا شکر گزاری۔ دیکھیں، ہر روز نا اپنے دل میں نا شکر پیدا کرنے کی کوشش کیا کریں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کل جو بلینکٹ میں نے دھو کے لٹکایا تھا بہت اچھے طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے۔ اس کی ویڈیو میں آلریڈی اپنے چینل پہ دے چکی ہوں، جن بہنوں نے نہیں دیکھی ہے ڈسکرپشن میں پھر سے اس کا لنک شیئر کر دوں گی، آپ ضرور دیکھیے گا کہ کس طرح سے گھر میں بڑے ہی آسان طریقے کے ساتھ میں نے اس بلینکٹ کو واش کیا ہے ودن 10 منٹس، اور اس کے بعد پھر جناب ہمارا بلینکٹ ہو گیا صاف ستھرا۔ تو آپ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا مہنگے مہنگے طریقے اپنائیں یا پھر ڈرائی کلینرز کی طرف بھیج دیں، تو کوشش کریں کہ اپنے سارے کے سارے بلینکٹ، کیونکہ ایک بلینکٹ ہو دو ہوں تو واش کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، واش باہر سے بھی بندہ کروا لیتا ہے، لیکن جب زیادہ بلینکٹ ہو اور اپنے بجٹ کو بھی کنٹرول کر کے رکھنا ہو نا، تو کوشش کیا کریں کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے سے کام نا خود ہی کر لیا کریں۔ تو میں ویڈیو کا لنک شیئر کر رہی ہوں، میں نے کس طرح سے اس بلینکٹ کو واش کیا ہے، اور آج ماشاءاللہ صرف ایک ہی دن کے اندر، کیونکہ دھوپ میں ابھی بھی تیزی باقی ہے، تو ایک ہی دن کے اندر یہ بہت اچھا سا ڈرائی ہو چکا ہے، اور اس کی جو صفائی ہے وہ بھی آپ سب خود ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں، بالکل شائنی ہو چکا ہے، چمک چکا ہے، بالکل نرم ملائم ہو چکا ہے۔ تو بس میں نے کہا چلے اب اس کو جو ہے نا جلدی سے لپیٹ کے رکھ دیتی ہوں، کہ بارش کے بعد نا ایک مرتبہ تو بہت زبردستی ٹھنڈ ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی 3-4 دن بہت اچھی سی دھوپ نکلی نا، تو واپس موسم جو ہے نا وہ درمیانہ سا ہو گیا، نہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور نہ گرمی ہے۔ فی الحال بلینکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال چلیں اس کو لپیٹتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں سائڈ پہ، اور بات کرتے ہیں اپنے پوائنٹ نمبر 4 کی۔ نمبر 4 بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، لیکن امید کرتی ہوں آپ بہنوں کو پسند آئے گا۔ دیکھیں، گھر میں نا چھوٹی چھوٹی سی تبدیلیاں بھی جو ہوتی ہیں نا، وہ آپ کو گھر کے ساتھ ایک لگاؤ اور محبت پیدا کرتی ہیں۔ کبھی کبھی نا میں پھول منگا کے باہر سے گلدان وغیرہ میں رکھ لیتی ہوں، یا پھر پھولوں کی پتیاں ہی منگا کے نا کسی بال وغیرہ میں باہر رکھ لیتی ہوں، اس سے گھر میں نا ایک بڑی خوبصورت سی خوشبو آتی ہے، اور گھر کا ماحول بھی نا تھوڑا سا چینج سا لگنے لگ جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھار نا میں کیا کرتی ہوں کہ کھانے کے لیے نا اسپیشل برتن جو ہم لوگوں نے نا مڈل کلاس فیملیز نے اسپیشلی مہمانوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان برتنوں کو اتارتی ہوں، انہیں میں کھانا خود بھی کھاتی ہوں، اپنے ہسبینڈ کو بھی سرو کرتی ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں آنے والے صرف مہمان ہی امپورٹنٹ ہے، آپ خود بھی امپورٹنٹ ہے اپنی ذات کے لیے، آپ کے شوہر بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے۔ تو کبھی کبھی نا یہ چھوٹی چھوٹی سی چینجنگ جو ہے نا زندگی میں یہ بھی کر کے دیکھ لیا کریں، کیونکہ ہم لوگ نا ایک وہی ٹپیکل لائف جی رہے ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے صبح اٹھنا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، شوہر کو آفس بھیجنا ہوتا ہے، ہانڈی روٹی کرنی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کلیننگ وغیرہ کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ نا کبھی اپنے آپ کی اہمیت کو بھی پہچان لینا، کبھی اپنے آپ کو بھی اہمیت دے لیں، اپنے آپ کو بھی امپورٹنس دے لیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی ہم بھی کچھ ہیں، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم بھی کوئی امپورٹنس رکھتے ہیں نا۔ گھر جو ہے نا تبھی خوبصورت لگتا ہے جب اس میں محبت ہو،
اور یاد رکھیں کہ صفائی جو ہے نا وہ گھر کو صاف ستھرا تو کرتی ہے، خوبصورت بھی بناتی ہے، لیکن محبت جو ہے نا گھر کو جنت بناتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اگر آپ ان کو فالو کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اپنا گھرداری بہت آسان لگے گی، آپ کو اپنے گھر سے محبت ہو جائے گی، اور آپ کے گھر کے کاموں میں نا آپ کا دل بھی لگے گا۔ بہرحال یہاں پہ کچھ چیئرز وغیرہ پڑی ہوئی تھی، میں نے کہا چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ان کو نا کور کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ویسے نارملی میں ان کو یوز کرتی رہتی ہوں، لیکن جب مجھے اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے نا تو میں ان کو کور کر دیتی ہوں۔ اور یہ کور نا فاطمہ کو ایئرپورٹ پہ اسٹرالر کے لیے ملا تھا، اور جب واپس آئی تھی تو کافی مطلب یہ نا اس کا جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کافی مطلب اچھا سٹف تھا، اس کا سٹف بولیں گے کیا بولیں گے بھئی، یہ کافی موٹا سا تھا، تو میں نے اس کو نا ری یوز کرنے کے لیے پھر سوچا، میں نے کہا چلیں اس کو نا اپنے اس کور کو نا چیئرز پہ استعمال کر لیتی ہوں، اور اس سے بہت ہی آسانی سے بہت اچھے طریقے سے جو کور جو ہے نا چیئر جو ہے نا وہ کور ہو جاتی ہیں۔ آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بار بار میری زبان جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں تھڑ جاتی ہے، تو بہرحال جناب میں نے اس کو نا جلدی سے کور کر لیا، اور اس کو بھی نا پھر میں سائڈ پہ رکھ لوں گی اور کچھ کپڑے وغیرہ۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بولوں گی کہ کوشش کیا کریں کہ ملٹی ٹاسکنگ کیا کریں، جیسے اب میں نے یہاں پہ باقی کے کام تو کر ہی لیے ہیں، لیکن میں نے نا ایک طرف واشنگ مشین میں کپڑے وغیرہ بھی ڈالے ہوئے تھے، اور وہاں پہ میرے کپڑے جو ہے نا وہ دھل ڈال کے صاف ستھرے ہو کے جو ہے نا وہ انہوں نے الارم بھی دے دیا تھا کہ آ کے جو ہے ہمیں نکال لو، تو میں نے کہا چلے ان کو نکالتے ہیں، جا کے باہر دھوپ پہ لٹکالتے ہیں۔ اور دھوپ کی نا شدت آپ کے سامنے ابھی دیکھیں، اتنی کوئی شدید دھوپ نکلی ہوئی تھی کہ آنکھوں میں چبھ رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں جا کے نا جلدی سے اپنے کپڑے دھوپ پہ ڈال دیتے ہیں، دھوپ پہ ان کو خشک کرتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک وقت میں نا 2-3 کام مکمل کر سکوں، یعنی ایک طرف میں نے یہاں پہ کھانا بننے کے لیے رکھا ہوا تھا، دوسری سائڈ پہ میرے کپڑے بھی دھل گئے تھے، اور ساتھ ہی میرے جو چھوٹے موٹے کام جو مجھے نظر آ رہے تھے نا کہ میں ودن 5 to 10 منٹس کر سکتی ہوں، میں نے کہا چلیں جلدی جلدی سے ان کو بھی ختم کر لیتی ہوں۔ بہن کا کمنٹ آیا تھا کہ آپ سیپریٹ رہتی ہیں اسی لیے اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں، جو بہنیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں ان کے لیے یہ کام کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی آپ کی بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی جو سٹرگلز ہیں نا وہ ایک الگ ہے، اور ہر ایک فیملی کے اندر جو ہے نا الگ ہوتی ہے۔ کئی فیملیز ایسی بھی میں نے دیکھی ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں بڑی ایڈجسٹ ہوتے ہیں، بڑی سکون سے ان کی ایک اسموتھ لائف گزر رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی بھی دیکھیں جہاں پہ بہنوں کو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کھا پی بھی نہیں سکتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو اب زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے سیپریٹ رہنے کی نا، تو آپ پہ سیپریٹ رہنے کے ہونے کے باوجود نا آپ پہ کافی ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں، تو وہ ذمہ داریاں جو ہیں نا وہ بس وہی بہنیں جان سکتی ہیں جو میری طرح سیپریٹ رہتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جنہوں نے اپنا ہر اچھا برا خود ہی دیکھنا ہوتا ہے، ہر طرح کے کام، ہر طرح کی وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسپینس، ہر طرح کی جو ہے نا وہ نیکی بدی، ہر طرف جانا آنا، یہ سب کچھ خود ہی دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ ایک الگ ذمہ داری ہے، اور وہ ایک الگ ذمہ داری ہے، اس کے اوپر بات میں نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ٹاپک پہ نا میں پہلے بھی 1-2 ولاگز میں بات کر چکی ہوں، لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ بہنیں جو سیپریٹ نہیں رہتی ہیں ان کو سیپریٹ رہنے کے مسئلے مسائل یہ جو بھی ہے ان کو نہیں پتہ ہے، اور میں چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہی ہوں تو اس وجہ سے مجھے جوائنٹ فیملی سسٹم کے مسئلے مسائل نہیں پتہ ہیں، اس وجہ سے میں ایسے ٹاپک پہ مزید جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ بات نہیں کر سکتی ہوں۔ اچھا اس کے بعد پھر میں نے کہا چلیے جلدی جلدی سے کلیننگ وغیرہ کر لیتے ہیں، جھاڑو وغیرہ لگایا، پوچھا وغیرہ لگایا سارا۔ تو بہرحال جناب اس گپ شپ کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بچے جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ وہی سیکھتے ہیں جو گھر میں وہ دیکھتے ہیں۔ اگر آپ خود منظم ہیں، صفائی پسند ہیں، وقت کی پابند ہیں، اور ان کے سامنے نا وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی اسلامک چیزوں کو بھی ویلیو دے رہی ہیں نا، تو آپ کے بچے بھی انہی عادتوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ سیپریٹ رہ رہے ہیں۔ اور میں اکثر نا اپنی بہنوں سے بولتی ہوں نا جن کو گھرداری بہت زیادہ مشکل لگتی ہے، کام بہت زیادہ مشکل لگتے ہیں، یا مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ نا ان کو بہت زیادہ جھنجھٹ بھی لگتا ہے، تو میں آپ کو ایک ہی بات بولوں گی کہ دیکھیں جب نیت اچھی ہوتی ہے نا تو گھر کے عام کام بھی نا عبادت بن جاتے ہیں، جھاڑو لگانا، بچوں کا خیال رکھنا، کھانا بنانا، سب کچھ نا نیکی میں بدل جاتا ہے اگر دل میں نا آپ اپنے شکر ادا کریں اور نیت یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب چیزوں کا اجر دے، تو یقین جانیں کہ گھر کے کام بھی نا آپ کے لیے اجر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹے چھوٹے سے گھر کے کاموں کو بھی نا نیکی سمجھ کے کیا کریں، اور جب آپ ہر کام کو نیکی سمجھ کے کرنا شروع کر دیں گے نا، چاہے وہ شوہر کی خدمت ہے، چاہے وہ بچوں کی پرورش ہے، چاہے وہ گھرداری ہے، یہ ساری چیزیں، تو یقین جانیں کہ نہ صرف آپ کو اجر ملے گا، آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ پرسکون رہیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ نا گھرداری کو بھی نا بہترین طریقے سے نبھا سکیں گی۔ بہرحال یہاں پہ جناب شام کا ٹائم ہو چکا تھا، اور میں نے سوچا کہ آج شام میں نا لزانیہ بنا لیتی ہوں، اور بس اس کو بنا کے نا میں پتیلے میں بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ساری باتوں کا ایک ہی نچوڑ، ایک ہی بات، آخر میں صرف میں اتنا بولوں گی نا کہ دیکھیں گھرداری نا کبھی چھوٹا کام نہیں ہوتا ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نا آپ کے دل کے سکون کے لیے نا میں ایک اور لائن بھی ضرور بولوں گی کہ یہ خالص عبادت ہے۔ ایک عورت نا جب اپنے گھر کی کو محبت سے سنبھالتی ہے نا تو وہ صرف چیزیں نہیں سنبھال رہی ہوتی
ہوتی ہے وہ رشتے سنبھالتی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھرداری کو، اپنے پرسکون زندگی کو سنبھال رہی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو بھی کرے دل کو وہ کہتے ہیں نا کہ پرسکون رکھ کے کریں اور عبادت سمجھ کے کریں، اور اپنے گھرداری کو نا بہترین اور احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں۔ جناب آج کے ولاگ میں یہی تھا آپ کے لیے میسج۔ انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ آپ سب بہنوں کو اگر پسند آیا ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ بس لازانیہ آخری مراحل میں تھا، یہاں پہ میں نے کہا چلیں اس کے اوپر تھوڑی سی شملہ، کچھ بہنیں بولیں گی کہ شملہ کون ڈالتا ہے، بھی مجھے پسند ہے اس کے اوپر، تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی شملہ بھی کاٹ دیتی ہوں۔ اور میں نا ہمیشہ اس کو پتیلے میں بیک کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی الیکٹرک اوون نہیں ہے، میں نے رکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ کم کاسٹ میں پیزا، برگر، جو بھی، برگر تو خیر نہیں، پیزا، لازانیہ، کیکس، یہ سب چیزیں میں گھر میں پتیلے کے اندر ہی بیک کرتی ہوں۔ دیکھیں زبردست تھا لازانیہ، لک وائز آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزیدار سا بن کے تیار ہوتا ہے۔ ریسیپی آلریڈی میں چینل پہ شیئر کر چکی ہوں، جن بہنوں کو چاہیے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ دوبارہ بھی شیئر کر دوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور جو بہنیں چینل پہ پہلی مرتبہ آئی ہیں، ویڈیو پہلی مرتبہ واچ کریں، آپ نے سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا ہے، چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو، نیکسٹ ولاگ میں ایک بہت ہی اچھی سی موٹیویشنل سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔